السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے 7 ایسی آیتوں کے بارے میں جنہیں منجیات کہا جاتا ہے، جو منجیات کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ 7 آیتیں ایسی ہیں، ان کے بارے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے کے ساتھ مصیبت اور غم کو دور کرنے والی آیتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بارہا آزمایا ہے، بہت زیادہ مجرب ہیں، غم کو دور کرنے والی ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والی ہیں۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 7 آیتیں ایسی ہیں کہ جب میں ان کو پڑھ لیتا ہوں تو کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اگرچہ آسمان زمین پر گر پڑے تب بھی میں اللہ کے حکم سے نجات پا جاؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تو تب بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں نے اگر یہ آیتیں پڑھ لی ہیں تو انشاءاللہ میں محفوظ رہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی ان آیات کو ہمیشہ پڑھے گا، اگر اس پر کوہ احد کے برابر عذاب کا پہاڑ آ پڑے تو بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے اس کو ہٹا دے گا، اس عذاب کے پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس نے صبح شام ان آیتوں کا اپنا وظیفہ کیا، وہ دنیا کی تمام آفتوں سے امن میں رہا، دشمنوں کے مکر سے خدا کی امان میں پہنچا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ دوسری آیت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تیسری آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ چوتھی آیت، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آیت نمبر 5، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 6، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 7، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ بھی جان لیتے ہیں۔ جب یہ آیتیں اتنی زیادہ مصیبت کو، غم کو دور کرنے والی ہیں، اللہ کی حفاظت میں لے کر آنے والی ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہمارا پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا،
کہ ہمیں نہیں پہنچ سکتی کوئی بھی تکلیف، ہمیں کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی چیز جو ہمارے حق میں لکھ دی گئی ہے وہی چیز ہمیں پہنچے گی، وہی نقصان یا وہی نفع ہمیں پہنچنے والا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کی ذات پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی۔ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کو پوری دنیا بھی مل کر دور نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تمہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھی چیز پہنچانا چاہ رہا ہے اور کوئی اس کو ٹال دے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کرتا ہے۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، وہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ کیا ہے؟ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار، جتنے زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ ان تمام کا رزق، ان تمام کی روزی کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ان تمام کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے ان کے رہنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو، وہ ان کے ٹھکانے کو، ان کے رہنے کی جگہ کو سب کچھ جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ، ہر چیز واضح کتاب میں موجود ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ایک لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ انی توکلتو، آیت نمبر 4 کا ترجمہ، انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم، انی توکلتو، میں بھروسہ کرتی ہوں، علی اللہ، اللہ پر، ربی، جو میرا بھی رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی چوپایا، جتنے بھی چوپائے ہیں زمین پر، الا هو آخذ بناصیتها، مگر ان سب کی پیشانی کیا ہے؟ اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ جب تمام جانوروں کی، تمام جانداروں کی، جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، سب کی پیشانیاں اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں، سب کو اللہ ہی سنبھالے ہوئے ہیں، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو پھر جو بھی نقصان اگر ہمیں کوئی چیز پہنچا رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا رہی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب بالکل سیدھے راستے پر ہے، بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کسی کو ایسے ہی نقصان نہیں پہنچاتا۔ وَكَأَيِّن، آیت نمبر 5 کا ترجمہ، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ بہت سے جانور کیسے ہیں؟ لا تحملوا رزقها، وہ اپنے رزق کو، اپنی روزی کو اٹھا کر نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، وإیاکم، اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ جانوروں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی روزی کو اسٹور کر کے نہیں رکھتے، کوئی کہیں پہ بہت اچھا ہرا سبزہ ملتا ہے وہاں کھا لیتے ہیں، کتنا ہی زیادہ ہو، تو جانور یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے ساتھ میں لے کر چلوں، میرے آئندہ کام میں آئے گا، بلکہ وہ اللہ پر اتنا توکل کرتے ہیں کہ جتنا انہیں کھانا ہے بس اتنا کھایا اور باقی وہ چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو روزی بھی اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی اللہ دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں کو جو اپنا رزق اسٹور نہیں کرتے، اپنے ساتھ لے کر نہیں پھرتے، انہیں بھی روزی اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت سننے والا، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، ما یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، ما یفتح اللہ، نہیں کھولتے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی بھی رحمت، فلا ممسک لہا، مگر یہ کہ اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے، کسی کے لیے کوئی بھی رحمت کو کھول دیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہوتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور
جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بند کر دے، اپنے فضل کے دروازے بند کر دے، اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے، اور وہی کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے۔ ہر چیز کے دروازے کھولنا، دروازے بند کرنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی دروازوں کو کھولتا ہے، اللہ ہی دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں ٹھہرائیں قصوروار، کسی کو کچھ نہیں کہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس کے کرنے سے ایسا ہو گیا، اس نے یہ دروازہ بند کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں ان لوگوں سے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے کہ یقیناً اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اچھا یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، او اوادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کا، کسی رحمت کا ارادہ کرے، کسی رحم کا، هل هن من ممسکات رحمتی، تو کیا یہ اس مہربانی کو، اس رحم کو روک سکتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اپنے نبی سے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر آپ ان سے کہیے کہ جو تم اللہ کے علاوہ اور لوگوں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں اور تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہارے شرکاء اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں کیا؟ یا اللہ مجھ پر کچھ رحم کرنا چاہے، کچھ مہربانی کرنا چاہے، تو وہ اس مہربانی کو، اس رحم کو، اس فضل کو روک سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر مسلمان کو، ہر بندے کو صبح شام پڑھ لینی چاہیے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کو کہیں بھی مسنون دعاؤں میں مل جائیں گی، کسی بھی آسانی سے کتاب میں مل جائیں گی، آپ انہیں یاد کر لیں، یا اسکرین پر شو ہو رہی ہیں، اسے نوٹ کر لیں اپنے پاس، پھر یاد کر کے صبح شام ایک بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تمام چھوٹی بڑی آفتوں سے آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔